اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 27ویں سپارے کا دوسرا حصہ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے بدکاروں کو ان کے اعمال کا اور بدلہ دے نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، جو لوگ بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، مگر شاذ و نادر، یعنی کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، یا چھوٹا گناہ کیا، ایک دفعہ کیا یعنی چھوٹا گناہ، پھر دوبارہ نہ کیا۔ ان ربک واسع المغفرہ، بلا شبہ آپ کا رب جو ہے وہ وسیع بخشش والا ہے۔ هو عالم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ اس وقت سے خوب جانتا ہے تمہیں جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب کہ تم حمل تھے اپنی ماؤں کے شکموں میں یعنی پیٹوں میں۔ فلا تزکوا انفسکم، پس اپنی خود ستائی نہ کیا کرو، یعنی اپنی جانوں کی پاکیزگی نہ جتلاؤ۔ ہوا عالم بمن اتقی، وہ خوب جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔ افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا جس نے روگردانی کی یعنی جس نے منہ پھیرا، وآتی قلیلا واقدا، اور تھوڑا سا مال دیا پھر کنجوس بن گیا۔ عندہ علم الغیب فہو یری، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا وہ آگاہ نہیں ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ وابراہیم الذی وفی، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو پوری طرح احکام بجا لائے۔ اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش کا نتیجہ جلد نظر آ جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی نے پیدا فرمائی دونوں قسمیں یعنی نر اور مادہ یعنی مذکر اور مؤنث۔ من نطفۃ اذا تمنی، اور وہ بھی ایک بوند سے جب ٹپکتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی اللہ کے ذمے ہے دوسری بار پیدا فرمانا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور مفلس بناتا ہے، یعنی وہی امیر کرتا ہے وہی غریب کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعرا یعنی ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا عاد اول قوم ہود کو۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی پھر کسی کو نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ہلاک کیا قوم نوح کو ان سب سے پہلے، یعنی ان سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَهْوَىٰ، اور لوط کی اوندی بستی کو بھی پٹخ دیا۔ فَغَشَّهَا مَا غَشَّىٰ، پس ان پر چھا گیا جو چھا گیا یعنی غضب الہی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس اے سننے والے بتا تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ ھذا نذیر من النذور الاولیٰ، یہ ڈرانے والا یعنی رسول عربی بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ہے۔ آزفۃ الآزفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی
یعنی قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، بھلا کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور بے شرموں کی طرح ہنس رہے ہو اور روتے نہیں۔ وانتم سامدون، اور تم نے کھیل مذاق بنا رکھا ہے۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، پس سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی عبادت کیا کرو۔ 12واں سجدہ آیا۔ سورۃ القمر مکی ہے، اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، یعنی 55 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا، یعنی قمر کا مطلب چاند ہے نا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ کوئی نشان دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیروی کرتے رہے اپنی خواہشات کی، اور ہر کام کے لیے ایک انجام ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور پہنچ چکی ہیں ان کے پاس پہلی قوموں کی بربادی کی اتنی خبریں جن میں بڑی عبرت ہے۔ حکمتٌ بالغۃ فما تغنی النذر، وہ خبریں سراسر حکمت ہیں پس ڈرانے والوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ فتول عنہم، پس آپ رخ انور پھیر لیں ان سے، یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رخ انور پھیر لیں ان سے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ایک روز بلائے گا انہیں بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف۔ خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، اور خوف سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ پراگندہ ٹڈیاں ہیں۔ مہطعین الی الداع، ڈرتے ڈرتے بھاگے جا رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، جھٹلایا اس سے پہلے قوم نوح نے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے اس سے پہلے جھٹلایا، یعنی انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور اسے جھڑکا بھی گیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، آخر کار آپ نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ میں عاجز آ گیا ہوں، پس تو ان سے بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے کھول دی آسمان کے دروازے موسلا دار بارش کے ساتھ۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چشموں کو، پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کے لیے جو پہلے مقرر ہو چکا تھا، یعنی عذاب کے لیے دونوں پانی مل گئے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر، میخ ہوتے کیلیں۔ تجری بِأَعْیُنِنَا، وہ بہتی جا رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ جزاء لمن کان کفر، یہ طوفان بدلہ تھا اس نبی کا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے باقی رکھا اس قصے کو بطور نشانی، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، سو کیسا خوفناک تھا میرا عذاب اور کتنا سچے تھے میرے ڈراوے، یعنی میرا ڈرانا کیسا سچا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے بھی جھٹلایا تھا پھر کیسا خوفناک تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیجی ایک دائمی نحوست کے دن میں۔ تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی لوگوں کو گویا وہ مڈ ہیں اکھڑی ہوئی کھجور کے، یعنی جیسے کھجور کا ڈنڈا پڑا ہوتا ہے۔ فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسا سخت تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، یعنی نصیحت کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه ان اذا لفی ضلال وسعور، پھر وہ کہنے لگے کیا ایک انسان جو ہم میں سے ہے اور اکیلا ہے ہم اس کی پیروی کریں، پھر تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ القی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر، کیا اتاری گئی ہے وہی اس پر ہم سب میں سے، یہ کیوں کر ممکن ہے بلکہ وہ بڑا جھوٹا شیخی باز ہے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، کل انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا شیخی باز ہے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر، ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے، پس اے سہلے ان کے انجام کا انتظار کرو، صبر کرو۔ وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان، کُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر، سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، پس سمودیوں نے بلایا اپنے ایک ساتھی یعنی کردار کو، پس اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر معلوم ہے کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، پس ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ یعنی چیخ، پھر وہ اس طرح ہو کر رہ گئے جیسے روندی ہوئی خاردار باڑ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا پیغمبروں کو۔ انا ارسلنا علیہم حاسبا الا علی لوط، ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی ہوا سوائے لوط کے گھرانے کے۔ نجیناہم بالسحر، ہم نے ان کو بچا لیا سحری کے وقت۔ نعمتا من عندنا، یہ خاص مہربانی تھی ہماری طرف سے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو شکر کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتْنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بے شک ڈرایا تھا انہیں لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے، پس جھگڑنے لگے ان کے ڈرانے کے بارے میں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور انہوں نے پھسلانا چاہا لوط کو اپنے مہمانوں سے تو ہم نے میٹ دیا ان کی آنکھوں کو، لو اب چکھو اے بے حیاؤں میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، پس صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب نازل ہوا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، لو اب چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ کذبوا بآیاتنا کلها فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، انہوں نے جھٹلایا ہماری ساری آیتوں کو، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا جیسے کوئی زبردست قوت والا پکڑتا ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہاری قوم کے کفار بہتر ہیں ان سے، یا تمہارے لیے معافی لکھ دی گئی ہے آسمانی نوشتوں میں؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب ہی رہے گی۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب پسپا ہوگی یہ جماعت اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے اور قیامت بڑی خوفناک اور تلخ ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، بے شک مجرم گمراہی اور پاگل پن کا شکار ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اس روز انہیں گھسیٹا جائے گا آگ میں منہ کے بل۔ ذوقوا مس سقر، انہیں کہا جائے گا چکھو اب آگ میں جلنے کا مزہ۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر،
ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے سے، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک بار جو آنکھ جھپکنے میں واقع ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا ہے جو کفر میں تمہارے ہم مشرب تھے، یعنی کفر میں جو ساتھی تھے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کے نام اعمال میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک پرہیزگار باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بڑی پسندیدہ جگہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ الرحمن یعنی سورۃ الرحمن مدنی ہے، اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن، رحمان نے اپنے حبیب کو علم القرآن، سکھایا ہے قرآن، یعنی رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، پیدا فرمایا انسان کامل کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ علمہ البیان، نیز اسے بیان سکھایا، یعنی ما کانا اور ما یکون، یعنی جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا کا بیان فرمایا، یعنی علم عطا فرمایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج و چاند حساب کے پابند ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان اسی نے بلند کیا اور میزان عدل قائم کی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے زمین کو پیدا کیا ہے مخلوق کے لیے۔ فِیہَا فَاکِہَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَکْمَامِ، اس میں گو ناگو پھل ہیں اور کھجوریں غلافوں والی۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھی بھوسے والا اور خوشبودار پھول۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا فرمایا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی مانند۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جان کو یعنی جنوں کو آگ کے خالص شعلے سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے انس و جین تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے رواں کیا ہے دونوں دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں، یعنی جاری کیا ہے دونوں دریاؤں کو۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان آڑ ہے، آپس میں گڈ مڈ نہیں ہوتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان سے موتی اور مرجان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے زیر فرمان ہیں وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔